बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बेपाया इनामात, उसकी नेमतों और उसकी मेहरबानियों से इस्तिफादा करते हुए उसका जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है। मैं हूं तारिक चौधरी, यूट्यूब तारिक चौधरी चैनल पे, और आज है रमजानुल मुबारक की बाबरकत सातों में 12 मई मंगल का दिन। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें बात करना है इमरान खान हुकूमत के खिलाफ बुरी तरह नाकाम होती हुई साजिशों पे, अपोजिशन की जान बचाओ स्ट्रेटेजी पे, काफ लीग, जहांगीर तरीन, मुजवजा इत्तेहाद की शिकस्त खोर्दगी पे और हुकूमती और रियासती इदारों के एक पेज पर होने से। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि जो मालूमात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। वीडियोस को शेयर भी किया कीजिए और अपनी राय से जरूर आगाह करते रहिएगा। काफी दिनों से वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए होने वाली सरगर्मियां बहुत ठंडी पड़ चुकी। रोजाना वजीर आजम की हुकूमत के खात्मे के लिए दिन गिने जा रहे थे। अपोजिशन में कोई ना कोई नए से नए जाविये के हवाले से बात करता था और हर बात का इख्तिताम इसी बात पर होता था कि इमरान खान की हुकूमत के दिन गिने जा चुके और ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। कभी एमक्यूएम के हुकूमती इत्तेहाद से टूटने की बातें की गई और मीडिया पे और अपोजिशन के हर फर्द की जुबान पे ये तराने गूंजते रहे कि एमक्यूएम अलहदा हो गई, हुकूमत गई। जैसे तैसे करके वो मरहला गुजर गया। एमक्यूएम की नाराजगी उनकी रवायत का हिस्सा रही है। वो नाराज भी होते हैं, मानते भी हैं। असल में खेल मुतालबात की होती है। वो मरहला खत्म हुआ जो ही तो बीएनपी के हवाले से तेजी से अफवाहें उड़ने लगी और कहा जाने लगा कि किसी भी लम्हे बीएनपी पीटीआई के साथ इत्तेहाद को तोड़ने जा रही है। और जो ही उन्होंने इत्तेहाद के खात्मे का ऐलान किया तो बाकी लोग भी एक एक करके पीटीआई से अलहदा होना शुरू हो जाएंगे। वो मामला भी टाई टाई फिश होके रह गया। तो फिर मरला आया जीडीए का बतौर एक नाराज सियासी ग्रुप सियासी हलकों में नुमाया अंदाज में जिक्र होने लगा। जब वहां से भी कुछ बरामद ना हो पाया तो फिर बरोए कार आए मौलाना फजलुर रहमान साहब। उनके धरने के हवाले से तो शर्तें तक लगाई गई कि अब इमरान खान और उनकी हुकूमत की खैर नहीं है,
کیونکہ مولانا کسی یقین دہانی کے بغیر اتنا بڑا رسک نہیں لیا کرتے. انہیں کوئی نہ کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے اور اب وہ اسلام آباد سے کچھ لے کے ہی ٹلیں گے اور عمران خان کی حکومت کو گھر بچوا کر ہی واپس جائیں گے. لیکن وہ بھی چند روزہ زور و شور اور میڈیا چینلز پہ کوریج کے بعد اسلام آباد سے ایسے واپس پلٹے کہ سیاسی حلقوں میں اب کوئی ان کا نام بھی لینے کا روادار نظر نہیں آتا. اب سارا زور چودھری برادران پر لگایا جانے لگا کیونکہ مولانا فضل الرحمان ان کے حوالے سے بار بار امانت کی بات کرتے تھے اور انہیں امین قرار دیتے تھے اور چودھری برادران بھی بظاہر پر پرزے نکالتے ہوئے نظر آنے لگے. اتحادی حکومت کے خلاف ان کے گلے شکوے اونچے سروں میں سیاسی فضاؤں میں گونجنے لگے. اس کے ساتھ ہی آٹا چینی سکینڈل بھی آ گیا جس میں اوروں کے علاوہ پی ٹی آئی کے اندر سے جہانگیر ترین صاحب کا نام بھی گونجنے لگا اور وزیر اعظم پاکستان سے جہانگیر ترین کی دوریاں بڑھنے لگی. چودھری برادران نیب کے خلاف ریٹ لے کر ہائی کورٹ پہنچ گئے اور نون لیگ کے دوستوں سے ان کی ملاقاتوں کے چرچے نمایاں ہوئے. سنا جانے لگا کہ جہانگیر ترین پی ٹی آئی میں اپنے حامی اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی پر مشتمل پریشر گروپ کا اعلان کرنے ہی والے ہیں. کاف لیگ والوں سے جہانگیر ترین کے اسی دوران متعدد رابطے بھی ہوئے. نیب کے خلاف چودھریوں کے موقف کے بعد رابطوں اور ملاقاتوں کے سلسلے مزید پروان چڑھنے لگے. پرویز الہی جہانگیر ترین آخری ملاقات میں 4 وزراء سمیت جن میں راجہ بشارت بھی شامل تھے اس حوالے سے بڑی پلاننگ کی گئی. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی 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 اور نون لیگ نے بھی اس مجوزہ گروپ کو اپنی حمایت اور تعاون کا بھرپور یقین دلا دیا. نیب کے خلاف چودھریوں کے کھلے موقف کے بعد کاف لیگ اور جہانگیر ترین گروپ کو یکجان دو کالم سمجھا جانے لگا. اگرچہ پرویز خٹک اور دیگر حلقوں کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان رابطوں کے لیے بھرپور کاوشیں کی گئیں، لیکن وزیر اعظم کے کرپشن کے خلاف اصولی موقف کی وجہ سے یہ رابطے ذرا بھی کارگر ثابت نہ ہو سکے اور عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان دوریاں اور بھی زیادہ ہو گئیں. پاکستان میں کرونا کی صورتحال اور پاکستان کے ارد گرد تیزی سے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی وجہ سے ملکی سلامتی کو درپیش تیزی سے بڑھتے ہوئے خطرات کی وجہ سے عمران کی حکومت کو دن بدن تقویت ملتی گئی اور حکومت اور ملکی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کے درمیان یکجہتی کی مثالی فضا بنتی چلی گئی. حکومت اور تمام ملکی اداروں کے درمیان سیم پیج پر ہونے کی وجہ سے نہ صرف حکومت کو کمزور کرنے کی ساری سازشیں اور کاوشیں دم توڑ گئیں، بلکہ لگتا ایسے ہے کہ ان ساری کاوشوں کا الٹا اثر یہ ہوا کہ اپوزیشن کے
وہ حلقے جو حکومت کے چل چلاؤ کی بات کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، اب وہ نیب کے ایکٹیو اور فعال ہونے کی وجہ سے خود کو اور اپنی کرپشن سے لوٹی گئی دولت کو بچانے کے لیے کونوں خدروں میں چھپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس طرح سے چائے کی پیالی پہ طوفان اٹھانے کی جو کوششیں کئی مہینوں سے جاری تھی، وہ اپنی موت آپ مرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور اب موجودہ حکومت کے مخالف جغادری سیاستدان یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران حکومت کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلا کے اپنے لیے پاکستان میں کوئی سیاسی سپیس حاصل کی جائے۔